ویلکم بیک. جی عمران خان نے کہا ہے کہ شریف برادران نے اپنے رہن سہن میں مغلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. سر ویسے ایسا کی کر بیٹھے نے میاں صاحب کہ ہر پاس انہوں نے مغل مغل مغل. ان کا رہن سہن، ان کا جو رویہ ہے، دیکھو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انداز تخاطب، ایک رہن سہن، ایک عمومی رویہ. جہاں تک نواز شریف کا انداز تخاطب ہے وہ تو بہت ہی سوبر ہے، بہت دھیما، بہت میٹھا لہجہ ہے، لیکن ان کا رویہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو کیا دہشت گرد دکھائی دے رہا ہوں؟ نہیں سر، درستی ہے نا آپ کے رویے میں، درستی ہے. آپ چونکہ گو گیٹر مشہور ہیں، تو جو گو گیٹرز ہوتے ہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، وہ پھر اپنے رویے میں درستی. عمران خان دیکھ لیں، اس کا رویہ بھی حلیمی سے یکسر آری ہوتا ہے. نہیں سر واقعی میاں صاحب مغل نے، وہ تو کہتے ہیں کشمیری ہے. مغل جو ہے نا محاورہ بن چکا ہے. جب آپ جاہو حشم دیکھتے ہیں نا کسی کے پاس، اونچے اونچے محل، اس کا گھر بار، اس کی سواریاں، اس کا بود و باش، تو اسے آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ مغل ہو چکا ہے. جناب یہ تو مغل ہے. نہیں تو میاں صاحب کی انج بول دینے، گستاخ اس کو زندان میں ڈال دو. شہباز شریف میری نوی شلوار کتنے ہوئے. سر مغلہ کو تے ہاتھی ہی گئے سر، انہاں بیچارے کو کتنے ہاتھی نے؟ مرسیڈیز ہے ان کے پاس. ایک مور سی ہو بلا کہا گیا. ہماری موجودہ سیاست میں شاید یہ ریچسٹ فیملی ہے. ادروائز شاید ریچسٹ فیملی نہ ہو، لیکن ریچسٹ فیملی ان پاکستانی پالیٹکس یہ ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے بزنس کرنا. اوکے، یہاں تک مان لیا. اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے. جب تک قانون سازی نہیں ہوگی آپ انہیں بزنس کرنے سے نہیں روک سکتے. کم از کم وہ لوگ جو پارلیمنٹ کے ممبرز نہیں ہیں وہ تو بزنس کر سکتے ہیں. تو ان کے وہ صاحبزادے جو ممبر نہیں ہیں، سیاست نہیں کرتے، نواز شریف صاحب کے بھی وہ بچے جو پالیٹکس میں نہیں ہیں بزنس وہی کرتے ہیں. ان کی صاحبزادی پالیٹکس میں ہیں، بزنس نہیں کرتی. ان کا ایک بیٹا حمزہ شہباز، وہ بقول ان کے بزنس نہیں کرتا، پالیٹکس کرتا ہے. لیکن سلمان بزنس کرتا ہے اور ٹھیک ٹھاک بزنس کرتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ان کے پاس دولت کے انبار ہیں. یہ کہتے ہیں بڑی نیک کمائی ہے، بڑی محنت سے 1937 سے لگے ہوئے ہیں، کمائی کر رہے ہیں. لیکن پرابلم وہاں آتا ہے جب یہ اس کی نمائش کرتے ہیں. اور میاں صاحب میں بڑی معذرت سے کہتا ہوں کہ اب آ کر آپ نے کچھ ہاتھ ہولا کیا ہو میڈیا کی وجہ سے، اس کھپ کی وجہ سے اویئرنیس ہو گئی ہے اور سول سوسائٹی اب ان چیزوں پر غور کرنے لگی ہے، اور ایک خام خواہ کا شک پڑتا ہے کہ یار یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. نہیں تو آپ کو پتا ہے میں تو جاتی عمرہ بھی نہیں رہتا. ہاں جی، یہ اپنی اس اسٹیٹ میں نہیں رہتے، وہ جو ہیوج اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں پہ آپ کا گھر موجود ہے. سر پرابلم وہاں ہوتا ہے جب 2000 بندوں کی گارد آپ کی حفاظت پر مامور ہے. اصل میں آپ کا بیڑا غرق کرواتے ہیں آپ کے مصاحبین، جو خام خواہ ہٹنا بچنا کر کے اپنی کاروائی ڈال رہے ہوتے ہیں. ہاں جی سر، میاں صاحب جی اندر نہ انڈے ہوندے نے، وہ باہر رولا پائی جاتے ہیں ہٹنا بچنا. آج میاں صاحب نہ انڈے نے. آفتاب صاحب جاتی عمرہ دا ٹیکس دیں دیں جی. ماسٹر جی وہ 400 ایکڑ کی اسٹیٹ جو ہے نا، صرف گھر گھر کی، لیکن وہ ان کی والدہ صاحبہ کے نام پر ہے. یہ بات ہے، تو اس لیے ٹیکس دینا بنتا نہیں ہے ان کا. نہیں تو سارے پھر کتوں مغل لگ دے نے؟ نہیں، یہ تو میں سارا دن دیکھتا ہوں انہیں، میٹنگز کرتے ہیں، یہ کام کرتے رہتے ہیں، سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ایک طرح سے مزدوری کرتے ہیں. مغل یہ کب بنتے ہوں گے؟ سر رات 12 بجے تو بعد. اب مغل دور میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی بادشاہ کے سامنے آپ بیٹھتے وقت ایک تو بہترین لباس زیب تن کریں، دوسرا آپ کی اٹینشن اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہم تن گوش رہیں، بادشاہ کی طرف دھیان رہے. تو آپ دیکھ لیجئے ان کے ٹیلی فون آپریٹرز کیا کرتے ہیں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چیف منسٹر صاحب بات کریں گے، پرائم منسٹر صاحب سر لائن کلیئر ہے. نہیں سر پھر دیکھ لیں لائن کلیئر ہے. ایسے لائنیں کلیئر کرا دے. اس کا کیا مطلب؟ سر کچھ خفیہ لائنیں بھی ہوتی ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کر دیں آپ چھواروں کا ذکر کر دیں. کس کا؟ چھواروں کا، کناتوں کا، شادی کا. میں یوز ہو گیا ہوں. اس نے کوئی لائن کلیئر کرنے کی بات فضول سے بات کی تھی. اس کی لائن پہ لعنت ہو. یعنی کہ سر آپ کے کہنے کا مطلب جب بادشاہ سامنے آئے تو اس کو غور سے دیکھتے رہیں. ہاں جی سر یہ تو بادشاہ ہے، جب ملکہ ہوئے تو بندہ بے حیائی چندر ہو جائے. ماسٹر جی ایک باری تون لتھن لگی سی، بادشاہ نے تے بین لایا سی. کیوں؟ یہ بادشاہ نے دیکھنے دی بجائے ملکہ نے بیچتے رہتے.
تو پھر بچا کیسے؟ انہیں پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتا کہ جی میں ٹیرا ہوں. سر ہور کی ہوندے نے شاہی آداب؟ شاہی آداب یہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت کے پاس جب آئیں تو نشے کی حالت میں نہ آئیں. اللہ پاؤں بادشاہ نے کو پیتی ہو. اکبر کے صاحبزادے جو ہیں جی جی جہانگیر صاحب وہ تو موسٹلی ٹون رہتے تھے. بلکہ وہ تو بیچتے بھی سی. ویسے پہلا شراب خانہ جو ہندوستان میں تجارتی بنیادوں پر قائم ہوا وہ جہانگیر ہی کا دور تھا. جنگیر بڑا مشہور ہے سی. اچھا جنگیر شراب والا. اور درباروں کے باہر کارندے موجود ہوتے تھے بیچن والے. نہیں وہ منہ سونگتے تھے. اچھا جی. ہر درباری کا منہ سونگتے تھے. جنہیں نہیں پیتی ہوتی تھی انہوں بوتل بھیج دیتے. پھر تحفے تحائف دینے کا بڑا رواج تھا پہلے. بادشاہ سودا لاتا سی. بادشاہ اتنے غریب سی جی. نہیں تحفے بادشاہ لیتا تھا اور دینے والے کو بھی تحائف دے کر. آج بھی اگر آپ یہ ایمریٹس میں چلے جائیں یا مڈل ایسٹ میں جتنے بھی سلاطین ہیں شیخ ہیں اور بادشاہ ہیں یہ پاس آنے والے کو تحفہ دے کر بھیجتے ہیں. اے ماسٹر نے تحفے چ بادشاہ نو مجھ دیتی. بادشاہ 3 دن اندر رہا. کیوں؟ مجھ چوری تھی. ان کے یہاں بھی کوئی دور دراز سے جب لوگ آتے ہیں انہیں تحفہ دیتے ہیں. آگے سے یہ نہیں دیتے. یہاں کول تو کوئی گیسٹ آیا انہوں ویچ رہے تھے کوئی تحفہ لے آیا کہ نہیں. او نہیں حد ادب گستاخ. حد ادب. او ادب حد ادب او ادب حد ہم شہنشاہ ہند ہیں اور ہم مان سنگھ ہیں. اچھا بادشاہ لگتا ہی لگتا خسرا بیچن لیا ہے. انارکلی. جی عالم پناہ. سر ویسے انہوں نے دربار چ کوئی ٹن ہو کے آیا؟ لشکر خان ایک بہت بڑا سردار تھا. لو اللہ خیر پھر ذلیل ہونے لگے. وہ لشکر خان ٹن ہو کے آیا. اس کو بادشاہ نے قید میں ڈلوا دیا تھا. کئی دن قید میں سڑتا رہا وہ. اتنے پھر انہیں ڈھولکی سیکھ لی. کیا کر رہے ہو؟ مت کرو. اچھا ادھر یہ بادشاہ بہندا کتنے سی؟ مجھے پوچھن دیا میں وہ سال ہوں. یہ کیا بے تکی بات وہ ہے بھی سکتا ہوگا کہڑا ایک ہوندا ہے کہ بیٹھتا کس یعنی بادشاہ کہاں بیٹھتا ہے؟ بادشاہ دربار کے اندر بیٹھتا ہے. نہیں سر وہ تخت جو ہوتا ہے. ہاں تخت ہوتا ہے. تخت طاؤس کتنا بڑا دنیا کا سب سے قیمتی تخت تھا تخت طاؤس. پتہ ہے کتنے کلو سونا لگا تھا اس کے اوپر؟ کتنے سر؟ 1000 کلو. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ. یار سونے دا تخت تے بڑا سخت ہوندا سی. یہ کس طرح بہندا سی اوتے؟ انہیں تھلے ٹائر رکھے سن. یعنی ٹائر کیوں؟ جی سر. سر انیاں سہولتاں انہاں نوں لوکی دیندے سن. یہ مراسی سن. گرم حمام ٹھیک ہے جی. مخمل کے بسترے نرم و نازک. پھر دسترخوان. کریلے گوشت دھنیا گوشت. نہیں یہ گوشت نیٹ ہی کھاتے تھے لیکن اس میں اگر کوئی چیز ڈلتی تھی تو پیاز. دو پیازا بڑا مشہور مغلئی ڈش ہے. ਅਨਾਰਕਲੀ جی عالم پناہ. ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਮਰੇ ਕੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ. ਕੀ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ. مان سنگھ جدو آیا سی نا ادو ٹھیک سی. روٹی لیا خسرا ہو گیا. سر انہوں کھانا دین تو بولو چکھی دا بھی سی نا کہ انہوں وچ زہر نہ ہوئے. جی وہ اب بھی چکھتے ہیں. یہ بادشاہ تے زہر والا بھی کھا جاتا سی. حالانکہ اس کا ایک نورتن ابو الفضل وہ کھانے میں یکتا تھا. 22 کلو کے قریب ڈیلی کھاتا تھا. اس کا بیٹا انچارج تھا دسترخوان کا اور وہ ٹیسٹر بھی تھا. ٹیسٹ کیا کرتا تھا اور جو کھانا اسے امپریس نہیں کرتا تھا پھر کبھی نہیں پکاتا تھا. کھاندا سی. وہ دربار دی پچھلی کان تے بہ کے بھیج دیندا سی. صادق اپنے مشاغل کے بارے میں بتاؤ. میں تے صرف موسیقی نال پیار کرنی ہے. وہ تو میں بھی کرتا ہوں. ہمارے خیالات کتنے ملتے ہیں. لو جی انارکلی گئی جی. جی ایک سروے میں کہا گیا ہے کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے. سر کیا اس خبر میں صداقت ہے؟ بالکل صداقت ہے. یہ چند دن پہلے جو وہاں پر الیکشن ہوا ہے اس سے نہیں کوئی احساس ہوا تمہیں؟ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ وہ تھا جس کا تذکرہ بھی نہیں ہو رہا تھا. یعنی یہ بھی نہیں کہ وہ قریب تیسرے نمبر پر وہ قریب ہیں, وہ کسی شمار قطار میں ہی نہیں تھے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گیلانی حکومت پر کرپشن کا بہت بڑا دھبا ہے. یہ الزام نہیں ہے, دھبا ہے. اس سے زیادہ الزام آج تک کسی اور پولیٹیکل گورنمنٹ پر نہیں لگا کرپشن کا. تو میں کہ چھڈو نہ گزرا شاہ صاحب کو نہ کو یہ تو پوچھوے صدیقی صاحب کیویں ہاریں. خواتین حضرات, ہم چلتے ہیں ڈمی میوزیم اسلام آباد اور بات کرتے ہیں سابق پی ایم گیلانی کی ڈمی کے ساتھ. السلام علیکم سر. یار یہ میں نے کیا تھوڑی دیر پہلے وسیب ڈو کے بچے کی آواز سنی ہے ابھی. سر وہ بیٹھا ہے آپ کے ساتھ, بڑے پیار سے باتیں کرتا ہے وہ. سر گھبراؤ نا, انہوں سے بنے ہیں. صحیح, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں. باقی سب معاملہ ٹھیک ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہیں. الیکشن ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں. کیا ٹھیک ہے سر؟ اس وقت ہم ہین کھیل رہے ہیں. اسی چھوڑے ہی گال کو, یہ جڑے الیکشن تھے یہ ٹھیک ہیں؟ آفی اگو جی کہی دا فوراً. جی سر. یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے آج تک ٹی وی پہ کوئی اینکر آنکھوں سے اشارے کرتا ہوا نہیں. نہیں آپ سر اچھا آؤ اسکول کی باتیں کرتے ہیں. اسکول کے دن یاد ہیں؟ ہاں جی یاد ہے, بڑی اچھی طرح یاد. کوئی ندامت ان پہ؟ آپ کی فیورٹ گیم کیا تھی؟ کرکٹ اور ٹیبل ٹینس اور اسکریبل. منگ پتے تک آنا ہے. شاباش. بڑھتے جاؤ. یس یو کین ڈو اٹ. منگ پتہ بھی مجھے آتی ہے, بہت اچھی کھیلتا رہا ہوں میں. انہوں نے 2-3 گل نے ماسٹر دی ساری تنخواہ جیت لی. اچھا آج تک یہ نہیں ہوا آپ نے کبھی میرے ساتھ گانے میں سنگت کی ہو؟ وہ شاہ صاحب گانے چھڈو, پیپلز پارٹی دا پنجاب چ بیڑا گرک ہو گیا, کی کر رہے تسی؟ آج تے پروفیسر ناگی لگے. آپ کا پیپلز پارٹی سے کیا تعلق؟ اور شاہ صاحب نانی میری بڑی وڈی سپورٹر سی پی پی دی. تسی میری نانی نو جان دے ہو؟ اللہ, تیری نانی کو پورا پنڈ جانتا ہے. وہ پٹو صاحب ورگا لیڈر نہیں دنیا دے آنا. جدو پٹو صاحب نو پھانسی لگی ہے, میری نانی نے پٹرول سٹ کے تے اگ لا لی سی. اپنے آپ نو نہیں, نانے نو. نہ آپ کے نانا جان کرتے کیا تھے؟ وہ بڑے جذباتی آدمی سن جناب. وہ جدو نانی دا موڈ ہوندا سی نا, نانا جی نو اگ لا دیندی سی. تو کتنی ایک بار آپ نانے نو اگ لا کے نا دو طرح سگرٹ لاؤں. نانا میرا پی پی دے جلسیاں جی نا پٹرول پی کے نا منہ چو اگ کڈدا ہوندا سی. اوئے تے کچھ بھی نہیں, آڑو دا نانا لسی پی کے اگ کڈ لیندا ہوندا سی کسے دے منہ چوں, بلکہ او دے پیسے بھی کڈ لیندا. اے کیڑی مطلب کسے دے منہ چوں لسی پی کے دیکھو تسی چپا کے. مجھے ہنسی آئی کہ وہ پیسے بھی نکال. اے اپنا ماسٹر بھی ایٹم کردا ہوندا سی. اچھا جی, آ پٹرول پی کے ایک باری انہیں پٹرول پی لیا, انہوں ماچس نہ لبے, ماسٹر سٹارٹ ہو گیا ہونا. پھر وہ میلسی تو لبا جا. آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میلسی بھی انہیں رکنا نہیں سی, اتھے دا پٹرول مک گیا سی.